بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری پر مبنی بہاریہ مشاعرے کے ساتھ انعام الحق جاوید حاضر خدمت۔ آج کے اس شگفتہ مشاعرے میں میرے علاوہ جو شعراء کرام اپنا زعفرانی کلام پیش فرمائیں گے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب ادریس قریشی، جناب سید جواد حسن جواد، جناب سعید پسروری، جناب بدر منیر، جناب ڈاکٹر سعید اقبال سعدی، جناب عبد الحکیم ناصف، جناب زاہد فخری، جناب سید سلمان گیلانی، جناب سرفراز شاہد اور جناب انور مسعود۔ میزبان مشاعرہ ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے چند شگفتہ قطعات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نوجوان مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے نوجوانوں سے ہی میں سٹارٹ بھی لیتا ہوں کہ عشق کی کار فل سپیڈ پہ تھی، عشق کی کار فل سپیڈ پہ تھی، ہاتھ سے جب بریک چھوٹ گئی۔ عشق کی کار فل سپیڈ پہ تھی، ہاتھ سے جب بریک چھوٹ گئی، ہائی وے پر پھر ایک جھٹکے سے پیار کی کلچ پلیٹ ٹوٹ گئی۔ ایک اور قطعہ دیکھیے کہ اس کا عنوان ہے رفعت و زینت۔ رفعت و زینت۔ پڑھتی تھیں میرے ساتھ ہی یہ دونوں لڑکیاں، افسوس یہ کہ پاس میرے مال و زر نہ تھا، زینت وہاں گئی کہ جہاں کا نہ تھا گماں، رفعت اسے ملی جو شریک سفر نہ تھا۔ عنوان ہے اس قطعے کا اعتراف۔ جس دن سے حسن یار کی دربانیوں میں ہوں، جس دن سے حسن یار کی دربانیوں میں ہوں، میں کم سے کم بھی 8 پریشانیوں میں ہوں۔ ہرگز سمجھ نہ پاؤ گے تم میرے کرب کو، ہرگز سمجھ نہ پاؤ گے تم میرے کرب کو، استاد ہوں اکیلا اور استانیوں میں ہوں۔ ایک اور قطعہ اسی رنگ میں، اس کا عنوان ہے ماسٹر پرنٹ۔ خاص طور پہ آپ کی نظر ہے گیلانی صاحب۔ ماسٹر پرنٹ۔ حسن والوں کو جا کے بتلا دو، کامیابی کا خاص ہنٹ ہوں میں۔ حسن والوں کو جا کے بتلا دو، کامیابی کا خاص ہنٹ ہوں میں، گاؤں میں ماسٹر ہوں چوتھی کا، عشق کا ماسٹر پرنٹ ہوں میں۔ آداب۔ اور ایک ون ڈے میچ۔ سال بھر سے بیوی اور شوہر کے بیچ ہو رہا ہے روز ون ڈے ٹیسٹ میچ، مارتی ہے بیوی پرچیں اور کپ، اور شوہر کر رہا ہے ان کو کیچ۔ اسی رنگ میں ایک اور ہے، اس کا عنوان ہے سرتاج محل۔ ایک تاج محل ہوتا ہے، ایک یہ سرتاج محل ہے کہ غم غلط کرنے کو ایک بے غم جو ہے رکھی ہوئی، غم غلط کرنے کو ایک بے غم جو ہے رکھی ہوئی، درد سر کی شکل میں پیہم جو ہے رکھی ہوئی، میں کوئی پاگل ہوں جا کر دوسروں سے لڑ پڑوں، گھر میں لڑنے کے لیے بیگم جو ہے رکھی ہوئی۔ ایک آخری قطعہ۔ پہلے تو اس نے سب سے ملایا دبا کے ہاتھ، پھر میری سمت جلدی سے آیا اٹھا کے ہاتھ، پھر بزم میں رقیب کو دیکھا گھما کے آنکھ،
پھر خود ہی پیچھے کھینچ لیا مسکرا کے ہاتھ۔ اب اپنا نمکین کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ادریس قریشی۔ ملنے آتے تھے روز وہ لیکن ملنے آتے تھے روز وہ لیکن ہم نے ان کا نقاب دیکھا تھا۔ ملنے آتے تھے روز وہ لیکن ہم نے ان کا نقاب دیکھا تھا۔ رخ جو دیکھا تو چیخ اٹھے ایک دن، فی حقیقت کے خواب دیکھا تھا۔ ہم نے اتنے قریب سے کم ہی اتنا کالا گلاب دیکھا تھا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ اور ایک مہماں مجھ سے بولا ٹوٹے برتن دیکھ کر، ایک مہماں مجھ سے بولا ٹوٹے برتن دیکھ کر، کس طرح ٹوٹے ہیں، کیا گھر میں تمہارے بھوت ہے؟ کس طرح ٹوٹے ہیں، کیا گھر میں تمہارے بھوت ہے؟ میں نے سرگوشی کی چپ کم وقت وہ سن ہی نہ لے، داد میرے سر کی دے جو اس قدر مضبوط ہے۔ شکریہ۔ داد میرے سر کی دے جو اس قدر مضبوط ہے۔ اور دو آدمیوں کے درمیان ایک مکالماتی نظم پیش خدمت ہے، عنوان ہے رشتہ۔ پہلا کہتا ہے، ارے بھائی بولیے تمہارا کیا حال ہے؟ ارے بھائی بولیے تمہارا کیا حال ہے؟ سر پہ تمہارے اب کوئی بال ہے؟ گود والا بچہ کبھی گھر لے کے آئیے، کتنے ہیں بچے کل ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا کہتا ہے، چھوڑو یار بھابھی تیری بڑی کمزور ہے، بچوں کا نہ پوچھو ہر جانب ایک شور ہے، پیٹیوں صندوقوں میں سے مارتے ہیں جھاتیاں، 6-7 کاکے ہیں تو 8-9 کاکیاں۔ پہلا کہتا ہے، مجھے بس تیری بڑی بچی کا دھیان ہے، نظر نہ لگے میرا بیٹا بھی جوان ہے، جوڑیاں تو اوپر ہی رب نے بنائی ہیں، کتنی کلاسیں بڑی کاکی کو پڑھائی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، سارے گھر والوں کے وہ دل چڑی ہوئی ہے، خیر سے ہماری بیٹی 5 پڑی ہوئی ہے، اور برا تیرے ان پڑھ بیٹے کا ماحول ہے، کئی دفعہ تھانے میں بھی ہوئی چھتراول ہے۔ پہلا کہتا ہے، ارے وہ کہاں سے تمہیں ان پڑھ لاگا ہے، بیٹا میرا ماشاءاللہ 8ویں سے بھاگا ہے، شہر کے سارے ہی جوانوں کو وہ ڈھا دے، پولیس کا حوصلہ ہے ہاتھ بھی لگا دے۔ دوسرا کہتا ہے، بیٹے کی تعریف میں کلابیں نہ ملائیو، رشتے کے لیے میرے گھر میں مت آئیو، فلموں کے ہیرو ہمیں کب درکار ہیں، رشتے ہمارے لیے جانیو 1000 ہیں۔ میرا شوہر سال ہوا ہے آلو لینے گیا تھا، بیوی تھانے آ کر بولی اس کا کوئی پتہ لو، بیوی تھانے آ کر بولی اس کا کوئی پتہ لو، تھانے دار یہ فوراً بولا، اے میری محترمہ اس کا تو آسان سہل ہے تم کچھ اور پکا لو، اس کا تو آسان سہل ہے تم کچھ اور پکا لو۔ رات کو لیٹ آیا شوہر، زوجہ نے پوچھا سبب، بولا میرے ساتھ وہ میٹنگ تھی ایک عدنان کی، بولا میرے ساتھ وہ میٹنگ تھی ایک عدنان کی، زوجہ نے جو کار میں جھانکا تو بولی صبح دم رہ گئی ہے کار میں یہ لپسٹک عدنان کی۔ شکریہ۔ اب اپنا شگفتہ کلام پیش فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب سید جواد حسن جواد۔ بیاں یہ اس کا تھا جب تک تھی میری عمر سے غافل، بہت اچھے جواں ہو جھوٹے بھی لائر بھی ہو کر تم، بہت اچھے جواں ہو جھوٹے بھی لائر بھی ہو کر تم، وہ اب کہتی ہے میری برتھ ڈے کے سال کو سن کے، بڑے رومانٹک ہو ڈیٹ ایکسپائر بھی ہو کر تم۔ ملن کیسا دیا درشن لیے تحفے کیا کنگلا،
मिलन कैसा, मिलन कैसा दिया दर्शन लिए तोहफे किया कंगला, हुआ है सामना जब भी यही चक्कर चलाया है। वो अब आए तो गाऊंगा उठाकर फूल गोभी के, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बज़्म की तज़ईनो आराइश है बेशक लाजवाब, कौन सी है चीज इस महफिल में जो भाती नहीं। हाँ मगर आंखों में जब उस बल्ब की आए चमक, उस तरफ की एक भी लड़की नजर आती नहीं। मुझसे लेकर नए तोहफे वो पुराने सारे, बांटने मेरे रकीबों के मकान तक पहुंचे। मुझसे लेकर नए तोहफे वो पुराने सारे, बांटने मेरे रकीबों के मकान तक पहुंचे। मैं जो रोकूं तो कहे तुम ही कहा करते थे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कोई सूरत नजर नहीं आती, आए भी तो इधर नहीं आती। घर में बेगम का कर्फ्यू होगा, मेरी आवाज गर नहीं आती। पैंट पूरी है हर तरह तुमको, सिर्फ इसमें कमर नहीं आती। होना उसकी जुराब कमरे में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। पेट में तो भरी है CNG, काम गाड़ी के पर नहीं आती। कर्ज के से खाओगे जवाब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब अपना नमकीन कलाम पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब सईद पसरूरी। सीने का दर्द चलकर घुटने तक आ गया है, सीने का दर्द चलकर घुटने तक आ गया है, और घुटने का दर्द कूल्हे में फील हो रहा है। घुटने का दर्द कूल्हे में फील हो रहा है, जो जख्म उसकी सैंडल की हील से बना था। सैंडल की सुन के टिक टिक अब हील हो रहा है। नोमी ने सर के बालों को इतना किया दराज, नोमी ने सर के बालों को इतना किया दराज, ही और शी में फर्क था जितना मिटा दिया। नोमी ने सर के बालों को इतना किया दराज, ही और शी में फर्क था जितना मिटा दिया। और शादी के रोज लड़कियों ने कर दिया कमाल, लड़की समझ के नोमी को दुल्हन बना दिया। नशा करने वालों से तहजीब का मुंह काला है, इनको गंदी नालियों में गर्क होना चाहिए। नशा करने वालों से तहजीब का मुंह काला है, इनको गंदी नालियों में गर्क होना चाहिए। एक नशाबाज ने बेगम को बाजी कह दिया, बेगम और बाजी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। गोरे मिल सकते हैं आसानी से नेट के अंदर,
گورے مل سکتے ہیں آسانی سے نیٹ کے اندر. آؤ اب لندن و پیرس کا نظارہ کر لیں. گر نہیں گوشت پکوڑے ہی منگا لو 6-7. گر نہیں گوشت پکوڑے ہی منگا لو 6-7. باتیں پھیکی ہی رہیں, منہ تو کرارا کر لیں. اب آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر بدر منیر. قطعے کا عنوان ہے یہ رضامندی کی قید. پوچھا کسی نے مجھ سے کہ شادی ہوئی تھی کب, بے چین مجھ کو دیکھ کے رم جھم پھوار میں, رونی سی شکل میں نے بنا کر اسے کہا, قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. رونی سی شکل میں نے بنا کر اسے کہا, قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. اور یہ کچھ کرونک قسم کے کمارے ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے یہ دل میں جو چڑھ گئے تھے وہ دریا اتر گئے, رشتے کی بات کر کے وہ پکی مکر گئے, اور ارمان وصلے یار کے دل میں ہی مر گئے, اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. اور بارش ہوئی, اسی مصرے پہ, بارش ہوئی تو چہروں سے میک اپ اتر گئے, اشاق اصل صورتیں دیکھی تو ڈر گئے, یہ شعر گنگناتے ہوئے اپنے گھر گئے, اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. بہار میں چہروں پر ہی رونق نہیں آتی, توندوں پر بھی رونق آ جاتی ہے. اس حوالے سے انعام صاحب ایک کتھا, میری نظر میں مارکا ہرگز نہیں ہے یہ, شہروں میں تم نے کتنے پلازے گرا لیے, مانوں میں تب کہ جتنی ہیں توندیں بڑی ہوئی, ان کو تجاوزات کے کھاتے میں ڈالیے. بہاریہ دعا جو ہر حسینہ کے دل سے نکلتی ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے یہ حسرت میری, میرے سسرال پہ ہر دم ہو حکومت میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے یہ حسرت میری, میرے سسرال میں ہر دم ہو حکومت میری. دل میں شوہر کے میرا ایسے بسیرا ہو جائے, پہلے اماں کا جو چیلا تھا وہ میرا ہو جائے, اس کے دم سے ہو یوں ہی میرے کچن کی زینت, جیسے ہوتی ہے مثالوں سے مٹن کی زینت. زندگی ہو میری شہزادی کی صورت یار, گھر میں دیکھوں نہ کبھی ساس کی صورت یار. ہو میرا کام شب و روز ہی میک اپ کرنا, اور موبائل پہ ہم سائی سے گپ شپ کرنا. میرے اللہ مصیبت سے بچانا مجھ کو, روز کمرے میں ہی ملتا رہے کھانا مجھ کو. اور اب منظوم کہے بکھیرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید اقبال سعدی. قطعے کا عنوان ہے مارشل آرٹس. ایک روز ایک کراٹے کی مس سے یہ عرض کی, میں چاہتا ہوں سیکھنا کچھ دل لگی کے آرٹس.
بولی مجھے وہ گھور کے پہلے پتہ کرو، ملتے ہیں آدمی کے کہاں پر سپیئر پارٹ. اٹ از مائی اسٹائل، اٹ از مائی اسٹائل کہ مڑ مڑ کے لڑکیوں کو وہ دیکھے جا رہا تھا، مڑ مڑ کے لڑکیوں کو وہ دیکھے جا رہا تھا، ٹکرا کے اینٹ سے جب وہ ہو گیا تھا گھائل. گرتے جب اس کو دیکھا بے ساختہ وہ حسنی، وہ ڈیٹ اٹھ کے بولا یہ ہے میرا اسٹائل. ایک بے قافیہ لو میرج، ایک بے قافیہ لو میرج. دونوں لو میرج سے پہلے سوچتے تھے اس طرح، میرے بن کچھ تو نہیں اور تیرے بن کچھ میں نہیں. بعد شادی کے ہے تو اور میں ہر گھڑی، چیخ کر کہتے ہیں اب یا تو نہیں یا میں نہیں. غلط فہمی اگلے قطعے کا عنوان ہے کہ تھانے دار نے گھر جا کر دی عورت کو شاباش. تھانے دار نے گھر جا کر دی عورت کو شاباش، اس نے چور کو تاریکی میں کیا پھڑکایا ہے. عورت بولی مجھ کو کیا معلوم تھا وہ ہے چور، میں سمجھی تھی میرا شوہر دیر سے آیا ہے. اور محبوبہ سے گزارش کہ میں نے کہا کہ دل پر چھائی ہے ایک اداسی، اس دل پہ میرے کر دیں نظر کرم ذرا سی. بچپن سے چاہ ان کی دل میں ہے سن کے بولے، اتنی پرانی چاہت اب ہو گئی ہے باسی. آخر میں ایک 6 سطری نظم کنجوس کی دعوت. اپنی دعوت میں کہا بیروں سے ایک کنجوس نے، اس کے ہر مہمان کو وہ صرف پانی لا کے دیں. ہر دفعہ ہر شخص کو پانی پہ ٹرخاتے رہیں، 6 دفعہ کوئی اگر مانگے تو روٹی لا کے دیں. پی کے پانی بار بار ایک شخص نے ان سے کہا، او پھنس گیا پانی گلے میں کوئی بوٹی لا کے دیں. اور اب آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عبدالحکیم ناصف. عرض کیا ہے کہ سب کی اجازت سے آپ کی غالب کی زمین میں تیرے خوف سے ہے بیگم، تیرے خوف سے ہے بیگم یہ رخ ہنسی ہمارا، تیرے خوف سے ہے بیگم یہ رخ ہنسی ہمارا. نہ یہ زرد زرد ہوتا نہ یہ لال لال ہوتا، کئی بار تنگ آ کر تجھے زہر بھی کھلایا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ تیرا وصال ہوتا. نہیں لطف آ رہا ہے، واہ واہ بہت شکریہ. یہ مختصر سا مقام اور اس میں 20 افراد، یہ مختصر سا مقام اور اس میں 20 افراد، بھلا گھٹن میں کہاں باد نو بہار چلے. یہ مختصر سا مقام اور اس میں 20 افراد، بھلا گھٹن میں کہاں باد نو بہار چلے. نہ لا ولد میرے سسرالیوں مجھے مارو، چلے بھی جاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. چلے بھی جاؤ. اور ایک میڈیکل قطعہ ہے رام بھائی کہ ایکس رے میں نظر نہیں آتی، تجربوں سے دکھائی جاتی ہے. یہ بتاتا ہے ٹوٹنا دل کا، دل میں ہڈی بھی پائی جاتی ہے. اور خواتین پہ ایک خواہ خواہ کا الزام ہے کہ بولتی بہت ہے، تو اس پہ 4 مصرے کہ اس طرح تو بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر کے بقول بڑھتا ہے. اس طرح تو بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر کے بقول بڑھتا ہے. تو نہ میرا دماغ کھایا کر، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو نہ میرا دماغ کھایا کر، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. میڈیا کے جو کرشمے ہے اس میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا
کہ برڈ فلو کا چرچا تھا اور وہ لو میرجز ہو رہی تھی. اس پہ یہ دونوں کو دیکھیے 4 مصرے کہے تھے کہ عاقل و بالغ ہے نجمہ اور میں، عاقل و بالغ ہے نجمہ اور میں، آپ ہم دونوں پہ کرنا مت ستم، آپ ہم دونوں پہ کرنا مت ستم، گھر جدا کرنے کی کوشش کی ہمیں، کھا کے مرغی خودکشی کر لیں گے ہم. نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ تو نے جھٹپٹ ہی کر دیا اظہار، تو نے جھٹپٹ ہی کر دیا اظہار، یوں تو محبوب روٹھ جاتے ہیں، عشق ارجنٹ ہو نہیں سکتا، پل پلا کر کے آم کھاتے ہیں. کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت، کچھ معاشرتی قطعات کہ کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت، دودھ پی کر عوام جیتی ہے. کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت، دودھ پی کر عوام جیتی ہے. دودھ والوں ذرا بتاؤ تو بھینس کیا پیٹرول پیتی ہے، بھینس کیا پیٹرول پیتی ہے. اور اسی حوالے سے کہ دودھ کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اپنی حالت پہ پھٹ پڑے ہم بھی، اپنی حالت پہ پھٹ پڑے ہم بھی. کل جو بیگم نے مانگی ہم سے رائے، وہ یہ بولی کہ لائی یہ چینی، نقطہ چینی سے کیا بنے گی چائے. اور جناب کہ کیا کرے ہو گئی، کیا کرے ہو گئی ہے لو میرج، کیا کرے ہو گئی ہے لو میرج، ساری رسمیں نبھائی ہے بھائی، ساری رسمیں نبھائی ہے بھائی. ہم سے امید احتجاج نہ رکھ، ہم تو لڑکی کے بھائی ہیں بھائی. چاہتی ہو تم شریک زندگی بننا میری، کیا تمہیں گھر بار نوکر کار زیور دوں گا میں، کیا تمہیں گھر بار نوکر کار زیور دوں گا میں. تم کو روٹی بھی نہیں شاید میں دے پاؤں، مگر چٹکی بھر آٹا تمہاری مانگ میں بھر دوں گا میں. جا تو رہی ہو دیکھنے لڑکی میرے لیے، جا تو رہی ہو دیکھنے لڑکی میرے لیے. اماں بہت ضروری بتاتا ہوں بات میں، اماں بہت ضروری بتاتا ہوں بات میں، کیسے پتہ لگے گا بہو چاند جیسی ہے، لو رویت ہلال کمیٹی کو ساتھ میں. سکھا ترکیب باورچی ہمیں حلوہ بنانے کی، سکھا ترکیب باورچی مجھے حلوہ بنانے کی، کہ میں لوگوں کو بتلاؤں حقیقی ذائقہ کیا ہے، کہ میں لوگوں کو بتلاؤں حقیقی ذائقہ کیا ہے. خودی کے ساتھ خوشبو بھی بلند استور ہو جائے، پڑوسن آ کے خود پوچھے بتا گھر میں پکا کیا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ ایک شاعر، سب پہ تنقید ہو رہی ہے شاعروں پہ کیوں نہ ہو، ہم پہ. ایک شاعر ملے گزشتہ رات، ایک شاعر ملے گزشتہ رات، شاعری کی سوار کر کے دھن، ان کے اشعار کی یہ تھی تختی، فائلاتن مفائلن ٹن ٹن. اور آخری قطعہ ہے آپ کی سماعت کی نظر، اور اس میں کچھ نصیحت بھی ہے کہ بد زباں جتنے بھی خاوند ہیں ہوشیار رہے، بد زباں جتنے بھی خاوند ہیں ہوشیار رہے، بعد میں ان کی سبھی آہ و فغاں سنتے ہیں، بعد میں ان کی سبھی آہ و فغاں سنتے ہیں. گالیاں جتنی بھی ملتی ہے جواں بیوی کو، سود کے ساتھ بڑھاپے میں میاں سنتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. اب اپنا شگفتہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب زاہد فخری. ایک تازہ بہاریہ غزل. اکسا رہا ہے عشق پہ موسم بہار کا، پر دل میں خوف ہے تیرے ابا کی مار کا. اکسا رہا ہے عشق پہ موسم بہار کا، پر دل میں خوف ہے تیرے ابا کی مار کا. بھائی بھی تیرے دھوش ہیں خونخوار شکل کے، بھائی بھی تیرے دھوش ہیں خونخوار شکل کے، ایک دو نہیں ہے گینگ مکمل ہے 4 کا. اوپر سے دھاڑتی ہوئی اماں تیری کا منہ، جیسے کھلا ہوا کوئی بونٹ ہو کار کا.
ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دنوں، ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دنوں، قیدو سا ایک چاچا تیرا دور پار کا۔ اب حوصلہ نہیں ہے تجھے پیش کر سکوں، تحفہ تو لے لیا ہے مگر ہے ادھار کا۔ ایک نظم میاں بیوی کے درمیان مکالماتی، بڑھاپے میں جوانی کی بہار کو یاد کرنا، ذرا عمر رفتہ کو آواز۔ شوہر کہتا ہے کہ بہت حیران ہوں بربادی کثر محبت پر، کہ آپس میں عمارت اور اب نقشہ نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے میں تیرے ڈمپل پہ مرتا تھا کبھی جانم، پر اب وہ ٹوئے ٹبے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا۔ جواب آتا ہے کہ کہیں بھی اب اکیلے میں تجھے جانے نہیں دوں گی، جہاں جاتے ہو تم